باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے اور اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم لوگ چوتھے رکوع زمر سورہ زمر کے چوتھے رکوع کے ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا رکوع پچھلے اس میں بیان میں ہم نے فرمایا تھا. اب یہ چوتھا رکوع ہے. فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پس اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ بڑے اس لائن سے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اب اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ جب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اور سچائی کو جھٹلایا، سچائی کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظلم جو ہے شرک ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جو اللہ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر، میں نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی شریک ہیں. تو جو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے. توحید وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے. آپ فرما دیجئے سب کو کہ اللہ جو اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. نہ اس کا ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو. اللہ اللہ ہے. اسی نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، توحید کو. تین چیز ہے اسلام میں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا آئے گی، آخرت آئے گا، اس کو بھی نہیں مانتے تھے. اللہ کی کتاب ہے اور بہت سارے پیغمبر جو گزرے ہیں وہ ہیں. یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول پیغمبر ہیں. پیغمبر بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. تو یہ اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دیا کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ بہت سے شریک ہیں. اور جو اس بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی پاورفل ہے، طرح طرح کی چیزیں کر سکتا ہے. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کے ساتھ دوسرے کو، اس کے پاور میں دوسرے کو ملانا، اس کو مختار کل نہیں سمجھنا، ہر چیز کا مالک نہیں سمجھنا، یہ کہلاتا ہے. اور شریک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، ظلم ہے. تو کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں. کیوں ظالم ہے؟
تو اللہ کے بارے میں جھوٹ جھوٹ بات بولتے ہیں کہ ان کی بیوی ہے، ان کو اولاد ہے، فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. یہ سب غلط باتیں، جھوٹ بات جو ہے اللہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں، قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم یہی ہے. اور سچائی کو جھٹلایا. سچائی کیا تھی؟ سچائی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے بارے میں جو نازل ہوا تھا، تو قرآن نازل ہوا تھا وہ صدق، آگے آئے گا، یہ صدق ارجا ہو، جب سچائی ہوئے. رسول نہ آئے، اللہ کے رسول تو نہ رسول کو مان رہے ہیں، جو رسول پر نازل ہوا کتاب قرآن نہ اس کو مان رہے ہیں. اور سچائی جو ہے وہ اسلام ہے، حق ہے. سچ بات وہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو کچھ لکھا سب سچ ہے. تو یہ قرآن ہی کو نہیں مانتے. اور سچ لے کے آئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے، انہی پر نازل ہوا، تو ان کو بھی نہیں مانتے. اس جاہو الیس فی جہنم مثوی للکافرین. تو کہا کہ جب یہ ظالم ہے، سب سے بڑے ظالم ہیں، اللہ کا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، قرآن جو نازل ہوا اس کو پر عمل نہیں کرتے، اس کو بھی نہیں مانتے، تو ایسے کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ہاں بلا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا، اس کا ٹھکانہ ہے. تب اب یہ لائن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کافر ہوں، مشرک ہوں، سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. کیوں ہے جہنم میں؟ تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ ظالم ہیں، ان کا شرک کیا، انہوں نے اللہ کے پاور میں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا. اور اللہ نے جو ساری دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنایا، سب کچھ بنایا، اور اس کے بعد بھی سب سے پاورفل انہی کی قدرت میں سنکھ ہے. زندگی دینا، موت دینا، سب کچھ اللہ کے پاور میں. کون یہاں دنیا میں بھی انہی کی حکومت ہے، آخرت میں بھی انہی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے. اب یہ مانتے نہیں، اس کو شریک ٹھہراتے. اسی لیے کہا کہ ایسے آدمی کا، کافروں کا ٹھکانہ جہنم. اب تو ہم سوچتے ہیں، سمجھ میں آ گئی یہ لائن. آگے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہاں ہے کہ جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کو سچا مانا، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. اب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ کون آیا، سچائی کون لایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لائے. سچائی ہے کیا؟ تو قرآن جو ہے وہ صدق. میں نے کہا کہ قرآن ہے. جو اکابرین ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں یا جو کچھ بھی ہے مذہبی، وہ سب کچھ جو کچھ دین کے بارے میں بتایا وہ سب ہی سچا ہے. اور سب لانے والے کون ہیں؟ تو رسول اللہ ہے. اب اس کے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو انہوں نے جو مانا اس پر عمل کیا، تو وہ کیا ہو گئے؟ اولئک ھم المتقون. یہی لوگ جو ہیں پاک صاف لوگ، تقوی والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا، خوف رکھے گا اللہ کا، باقی کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا اور کسی ظالم کے حکم پر نہیں چلے گا. تو یہ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. آج جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں وہ تو ان کو جہنم میں جانا ہوگا. لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین.
ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو بھی وہ چاہیں گے یہ جزا ہے نیکوکاروں کا. کہ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بدکار ہیں، دوسرے لوگ نیکوکار ہیں. متقی، تقوی والے، اللہ کا خوف رکھنے والے کہ کوئی غلط کام، برا کام نہیں کریں گے، سب اچھا کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صراط مستقیم پر چلیں گے. یہ سب تقوی والے لوگ ہیں. تو تقوی والے اور دوسرے وہ ہیں جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں. سیدھا راستہ بنا ہوا ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے اعمال کی برائی دور کر دے اور انہیں ان کے ثواب کی جزا دے. کس ثواب کی جزا دیں گے؟ جو بہترین اعمال کیا یا جو کرتے تھے اس کا ان کو جزا ملے گا، جنت ملے گا. اب یہاں پر ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کافر لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرک لوگ، کہ آپ ان بتوں کو پوجیے، اور نہیں تو یہ آپ کو پاگل کر دیں گے، دیوانہ کر دیں گے، آپ کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ نہیں آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے ڈراتے تھے بتوں سے. یہاں تو بت تو کوئی کام ہے نہیں بت کا، اللہ کا ہے سب کچھ. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. توحید الہی. تو اس سے ڈراتے تھے. تو کہتے ہیں کہ صاحب کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے جو یہ بت کی ضرورت پڑے یا اس کی کسی دوسرے خدا کی کھوجنے کی؟ لوگ پہاڑ کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، مٹی کو پوجتے ہیں، ہوا کو پوجتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو پوجتے ہیں. اور یہاں تو صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے. یہی ہے فرق اسلام میں اور دوسرے مذہب میں کہ اللہ. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں، اس کو کوئی صحیح راستے پر لانے والے نہیں. پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے کہ ہدایت دے دے. پیغمبر کا کام ہے کہ پہنچا دے اللہ کا جو حکم ہے اس کو پہنچا دینا. پیغامبر، پیغام کو پہنچانے والا. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام. تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کہ یہ راستہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ صحیح ہے، صراط مستقیم یہ ہے. یہ بتانے کے لیے وہ آئے تھے، چل کے دکھایا کہ ایسے چلا جاتا ہے. دونوں کیا. لیکن ہدایت اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے. تو ہدایت اللہ کی طرف سے، ہدایت مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اپنے لیے بھی مانگنا چاہیے. اور کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اب یہ کہتے تھے کہ بت ہی سب کچھ کر دے گا، پاگل کر دے گا، یہ کر دے گا، نہیں مانو گے تو تم کو برباد کر دے گا. یہاں تو اللہ ہی جو چاہے، جس سے چاہے بدلہ لینے کی صلاحیت اللہ میں نہیں ہے، اللہ کے ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کہیے نا، ان سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. ان مشرکین مکہ سے، یہ کافر جو مکہ کے ہیں، ان سے پوچھیے
کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر حکم تھا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اب یہ ہے کہ ان سے پوچھا، کہا کہ پوچھیے، اور کہا کہ جب پوچھے گا کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بولے گا، کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیے تم جن کی پرستش کرتے ہو، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کیا سب چیز کو پوچھتے تھے جس سے فائدہ ہوتا تھا ان کو، کہ اگر اللہ کے سوا جس کو تم پوچھتے ہو، اگر اللہ میرے لیے کوئی نقصان چاہے تو کیا وہ اس نقصان سے بچا سکتے ہیں ہم کو؟ تمہارے جو بت ہیں کیا ہم کو وہ بچا سکتے ہیں اس نقصان سے؟ اور اللہ اگر کوئی مہربانی ہم پر کرے، انعام و اکرام ہو، تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ کی مہربانی کو؟ دونوں چیز، مصیبت اگر ہم پر آ گئے تو کیا یہ تمہارا بت ہماری مصیبت کو روک دے گا؟ اور اللہ اگر ہم پر انعام و اکرام کرے، مہربانی فرمائے، تو کیا بت اس کو روک دے گا؟ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے قل حسبی اللہ، یہ بت کی، یہ پہاڑ کی، یہ سورج کی، یہ چاند کی، جس کو چاہو تم اپنا پوچھو، ہم کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہر آدمی کو بہت سا ہے، اور جگہ ہے حسبنا اللہ ہو، نعم الوکیل، اللہ ہی کا ساتھ ہے۔ یہاں بھی ہے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، قل حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ۔ مسلمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کافی ہے، اب بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہیں پر ہے اسلام کہ تم سورج کو، چاند کو، زمین کو، پتھر کو، فلانے کو، ڈھمکانے کو، جس کو پوجنا چاہو پوجو، لیکن ہمارے لیے تو صرف حکم ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ ہم کو مصیبت ہوگی تو اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، وہ دور کر دیں گے، اور جو مانگنا ہوگا ہم کو، ہم اللہ سے مانگیں گے، اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اور اگر اس میں شامل کر لیا کہ بت بھی مدد کرے گا، اللہ بھی ہے، تو شرک ہو گیا، تو شرک جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، مانے اسلام سے خارج ہو جائے گا، ظلم عظیم کہا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ آپ فرما دیں اے میری قوم، کہا جو ہے تم اپنی جگہ پر کام کیا جاؤ، جس چیز کو پوج رہے ہو پوجو، اور میں اپنا کام کروں گا جو اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں۔ جو لکھا ہوا ہے قرآن سنت پر عمل کرنے کا، مسلمان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے جس کو رسول اللہ بتا گئے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ تم اپنا کام کرو، تم اسی کے بعد کرو، جھگڑا لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم پوجو، گھنٹہ بجاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم تو اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اور جب اور کہا کہ تم قریب جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، تم پر یا ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم پر عذاب آئے گی۔ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا، اس پر عذاب آئے گا۔ اور کون ہے جس پر دائمی عذاب؟ یہاں بھی عذاب آئے گی، اور آخرت میں بھی عذاب جو ہے جہنم میں بھیجے جاؤ گے۔ تم کرو اپنے راستے پر چلو، کہہ دیے گا چھوڑ دیجیے، اس کو اس راستے پر چلنے دیجیے۔ آپ چل رہے ہیں یہاں لوگ دنیا میں
दो तरह के लोग हैं, एक है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर, शरीयत पर अमल कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत पर, उनको इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। दुनिया में भी भलाई, कहा गया है दुआ मांगो तुम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों और फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह उनको दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। ईमान रखना होगा आखिरत पर कि इसके बाद दुनिया है, हिसाब किताब होगा और उसी के हमको अल्लाह जो है अपनी रहमत से हमको जन्नत में भेजेगा। ये ईमान रखना होगा, मुसलमान जाएगा जन्नत। हाँ, जो गड़बड़ किया है उसकी सजा मिलेगी, तो गड़बड़ तो नहीं करना है, और जो लोग गड़बड़ किया है तो वो छूटेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी अल्लाह की। क्या कहा था, तुम जान लोगे कि किस पर आता है अज़ाब, और जिस पर में बेशक हमने आप पर लोगों की हिदायत के लिए किताब नाजिल कर हक के साथ, बस जिसने हिदायत पाई तो अपनी ज़ात के लिए, जो गुमराह हुआ तो इसकी सिवा नहीं कि वो अपने लिए गुमराह होता है। और ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप तो उनके पास जाके कहते हैं, इस्लाम की बात बता रहे हैं, कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है नाज़िल हो रहा है वो समझा रहे हैं, अब वो बात नहीं मान रहा है। तो कोई भी आदमी अगर हिदायत पर चल रहा है, सिरात मुस्तकीम पर चल रहा था, अपने लिए चल रहा है, उसको फायदा होगा। अल्लाह तो बेनियाज है। तुम जो भी इबादत कर रहे हो अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा अपने पर एहसान है। और जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं रसूल की बात को, उस रास्ते पर नहीं चल रहे, तो वो भोगेंगे। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल जो है मायूस माने उनको बहुत परेशानी हो जाती थी कि हम इतना समझा रहे हैं, इतना कैसा आदमी है ये, कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, उनको कह रहा है कि अरे जो कोई ये इबादत कर रहा है, तुम कर रहे हो या कोई भी, सब अपने लिए कर रहा है, उसका भला है उसमें, और जो नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान है। वो जाने, तुम्हारा काम था पहुंचा देना, पहुंचा दिया, बस हो गया। और क्यों कहा जा रहा है कि आप नहीं इन पर निगहबान, अलैहिम बेवकील, आप नहीं उन पर निगहबान। कहा जा रहा है कि आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि कोई आदमी रास्ते पर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों परेशान। इसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करेगा, सिरात मुस्तकीम पर चलेगा तो जन्नत में जाएगा, और नहीं करेगा तो यहाँ दुनिया में भी मुसीबत आएगी, आखिरत में भी मुसीबत आएगी। और ये सब उसका है, आपका काम था पहुंचा देना, इल्लल बलाग, आप पहुंचा दिया, आपने हमारी बात को पहुंचा दिया। आप इसीलिए हज्जतुल विदा में जब हज पर है तो लोगों से वो कहते थे कि क्या मैंने अल्लाह का जो हुक्म था तुम तक पहुंचा दिया, कुरान की आयत को समझा दिया। तो सब सहाबा ने, लाखों सहाबा थे, साथ में हज किया था, सब ने कहा कि हाँ आपने हक अदा कर दिया, आपने पहुंचा दिया। जब ये कहा तो कहा अल्लाह तू भी गवाह रहा, ये लोग तो हैं गवाह, हमने पहुंचा दिया जो आप हमारे लिए। वो ड्यूटी थी उनकी कि जो कुछ उन पर नाजिल हुआ वो पहुंचा देना था उनको, उन्होंने पहुंचा दिया। अब कौन रास्ते पर सीट चल रहा है नहीं चल रहा है, सबका इंडिविजुअल है, उसको हिसाब किताब देना। ये नहीं है कि आप जो है नहीं चल रहे हैं तो मियाँ नहीं चल रहा है तो बीवी को हिसाब देना पड़ेगा, नहीं, बीवी नहीं चल रही है तो मियाँ को हिसाब देना नहीं। हर नफ्स जो है वो अपनी करनी पर है, जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसे ही तुमको जजा या सजा मिलेगी। अच्छा काम किया तो जजा है, गलत काम किया तो सजा है। यही तो इस्लाम कहता है। ये ख़त्म हो गया। यहाँ हम लोग चौथे रुकू अल्लाह ताला ने समझा, कुछ हम सोचते हैं कि सब बात समझ नहीं आएगी, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दरूद शरीफ पढ़िए सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے، آپ کے توفیق سے ہم لوگوں نے قرآن مجید کی یہ سورہ زمر کی اور چوتھے رکوع کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اس میں خامیاں رہ گئی ہوں یا کمی رہ گئی ہوں تو اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما کر قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، اس کا جو بھی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجیے، اور ان کے طفیل میں ان کے آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، جتنے بزرگان دین ہیں، ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، اے اللہ ان سب کو بخش دیجیے۔ اے اللہ، جتنے بھی یہاں اس مجلس میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے رشتہ دار کے لیے، حتیٰ کہ جتنے مومن مومنات ہیں جو یہاں اس سمن پورہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اغل بغل کے سب لوگ ہیں، اس پٹنہ کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں، سب مومن مومنات کو اس کا ثواب دیجیے۔ اے اللہ، تمہارے بغیر توفیق کے آدمی کا بچنا شیطان سے مشکل ہے۔ اے اللہ، شیطان سے بچا لیجیے اور اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اے اللہ، یہ پرفتن دور ہے جہاں صحیح راستے پر بغیر آپ کی توفیق کے، بغیر آپ کی مدد کے کامیابی مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، حسد سے، جلن سے، ہر برے کام سے بچائیے۔ اے اللہ، اچھائی کی طرف ہم لوگ کا رخ کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور عذاب نار مانے جہنم کے عذاب سے بھی بچائیے۔ یہ سب سے اچھی دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور دوسری طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک واسطہ لے سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو واسطہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ امہ کا، صلحاء کا، بزرگان دین کا، یہ سب اللہ کی راہ میں جنہوں نے بھی اچھا کام کیا، اے اللہ اس راستے پر چلائیے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جو منزل تک پہنچ گئے، جس پر آپ کا انعام و اکرام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جو راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر مت چلائیے، اور اگر راستے پر چل رہے ہیں تو بچا لیجیے، سب کو ہدایت دیجیے۔ اے اللہ، انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے اور گناہوں کا پتلا ہے، گناہ تو سرزد ہوں گے ہی، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے۔ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، گھر بھر کو حکم ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ آدمی اور پتھر دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو گھر میں جو آدمی ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق دیے، ہمارے بال بچوں سب کو توفیق دیجیے کہ صاحب قرآن و سنت پر عمل کریں، یہی راستہ ہے۔ خوف خدا رکھیں، باقی کسی سے نہ ڈریں، اور علم جو ہے کہ بڑی فضیلت قرآن میں بنائی ہے، اقرا سے شروع ہوا ہے۔ اے اللہ، علم نافع عطا کیجیے، وہ علم دیجیے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ تو قرآن کی تعلیم گھر گھر رائج ہو، ہر گھر سے اللہ قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے۔ اے اللہ، لہو و لعب سے بچائیے، شیطان کے شر سے بچائیے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا صالحا، وشفاء من کل داء، ہر طرح کی بیماری سے بچائیے۔
یا رحیم یا کریم اشفعی، اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دینے والا صرف اللہ ہے اور باقی کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اسی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی ہے، سب میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ درود شریف بہت بابرکت چیز ہے، درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار کرنے سے ہر دن میں 100 بار کم سے کم توبہ استغفار کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا نہیں ہو سکے توبہ استغفار، استغفر اللہ، دو چیز ہے، توبہ ہے، استغفر اللہ ہے۔ اے اللہ بخش دے ہمارے گناہوں سے۔ ہر دن میں کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، شام کو جب سوئے تو کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ لیا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لیا، اور اپنے کو سمیٹ کے درود شریف پڑھ لیا اور اللہ کے حوالے کر کے تب سوئے۔ اس کا بھی مالک سوتا بھی ہے آدمی تو آدھی موت ہی میں ہے، روح قبض ہو ہی جائے تو وہ ختم ہو گیا، روح بس لوٹا دی جائے تو پھر وہ آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصلحت ہے کہ آپ جب اچھائی کے راستے پر چلنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق اور زیادہ دے گا، اور آپ چلوے نہیں کریں گے۔ وہ ہے علامہ اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ صاحب انسان کو اتنا پاور دیا گیا ہے کہ آپ اچھائی کے راستے پر چلیے، آپ اچھائی کے راستے پر نہیں چلیے گا تو کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔